سے گزارش کر رہا ہوں استادی و استاد العلماء علامہ خوشی محمد اتاری صاحب اپنے علمی نورانی وجدانی جمالی و جلالی خطاب سے ہمارے قلوب کو معطر و منور اولنا آپ سب کا اور بالخصوص ہمارے مولانا عبید مدنی صاحب اور ہمارے عمران بھائی اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمانوں نے وقتی اعتبار سے مالی اعتبار سے تعاون کیا اس محفل کی رونق بنے انتظامات کیے محنتیں کی تشہیر کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھے اقدامات کیے یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ایک کافی وقت سے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے مدینے والے کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کریم ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ تمام کا بہت بہت شکریہ میں دل سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنی دور سے بلایا ظاہر ہے یہ عشق مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہے کہ عاشق رسول جہاں بھی ہو تو مسلمانوں کے دلوں میں وہ بس رہا ہوتا ہے اشاعت و بعد ہی محفل جاری ہے محفل ماشاءاللہ نو تقریباً 8 بجے دی جاری ہے نا 4 گھنٹے ہو گئے ہیں تو میں بھی کچھ 4 گھنٹے لا لوں آنا کیوں جی 4 گھنٹے میرے بھی ہونے چاہیے کون کون کہتا ہے کہ 4 گھنٹے لاؤ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آپ سب کا آنا قبول فرمائے 4 گھنٹے نہیں لاؤں گے پریشان ہے وعدہ کر لے صبح نماز بھی پڑھنی ہے سارے نماز پڑھو گے نا سارے صبح چلو انشاءاللہ جنی دیر بھی اللہ پاک سن توفیق عطا فرمائے رہنا حشاش مشاش خوش اپنے چہرے تے مسکراہٹاں لے کے نا چہرے تے ذرا بھی کوئی اداسی کوئی بھی پریشانیاں دے آثار نہیں نظر آنے چاہیے کیونکہ سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں کوئی اور نہیں بچے بیٹھا سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں الحمد لولیہ والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسلطان وبإعلان وبإيمان وباتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة
شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومطلوبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومعصومنا ومخدومنا وقريب رب العالمين أفضل الخلق. بلند آواز سے بولیں ذرا سبحان اللہ. اس خطبے میں بھی شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ. افضل الخلق، اعظم الخلق، اکرم الخلق، الین الخلق، وابصر الخلق، واجدر الخلق، واعلم الخلق، وأسمع الخلق، وأعلى الخلق، وأولى الخلق، وأفضل الخلق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے بلند آواز سے پڑھیں: الصلاة والسلام عليك يا سيدنا. جھوم جھوم کے پڑھے سارے نا. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ کل بروز قیامت یہ در و دیوار گواہی دے مولا یہ تیرے نبی پہ درود پڑھنے والی قوم ہے. کون سی قوم ہے؟ نبی پہ درود پڑھنے والی. بولے سارے کون سی ہے؟ درود پڑھنے والے. کون ہے؟ اگلے لفظ میں نہیں بولنے. کیڑی قوم آسی؟ بولو سارے کون آسی؟ درود پڑھنے والے. سارے بلند آواز سے پڑھے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کھول کے رکھیں آپ آواز ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بلغ العلا 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 بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاہتے پہ بھی سلام میں ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ 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 تیرے چاہتے پہ بھی سلام میں ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ صلو علیہ وآلہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سارے چمو پھر ایک واقعہ بھی سلام محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اس مسلمان کی خوش قسمتی ہے جس کو رب اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں مسلمان ہی مدینے والے کا ذکر کرتا ہے، مسلمان ہی مدینے والے سے محبت کرتا ہے، مسلمان ہی اپنے نبی کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور آج ہم اس نبی کی شان اور عظمت کو سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اور ہمارے آقا دو عالم کے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے نقص ہے، کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی عیب نہیں، بلکہ وہ تو دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے آئے ہیں، دوسروں کی خامیوں کو بھی دور کرنے آئے ہیں، دوسروں کے نقص بھی اس سے دور کرنے آئے ہیں۔ آج شیطان طرح طرح کے وسوسے لوگوں کو دیتا ہے، کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں، معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کی ذات میں نقائص خامیاں نکالتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے کر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ مسجد ماشاءاللہ جنہوں نے بنائی، میں اتنی دور سے آیا، اب اگر میں اس مسجد کی خوبیوں کو بیان کروں کہ یار
کتنی سونی مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ، رنگ روگن بھی چنگا، جو احاطہ ہے جگہ ہے وہ بھی بڑی وسیع، اور یہ انتظامات بھی بڑے اعلیٰ، اور بیٹھنے والے بھی اعلیٰ۔ اب بتائیے جنہوں نے کوشش کی، تعاون کیا، محنتیں کی، ان کا دل خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولے سارے۔ اگر میں آخر نہیں ہوا وے لڑی کتنے لڑکی ہوئی ہے تو فلاں بتی بھی نہیں چلتی پی تو وہ سوراخ رہ گیا، اتنے رنگ اتر گیا، اتنے اٹ لگن والی رہ گئی ہے، وہ انہوں نظر نہیں آیا، تو تسی کی آکھو گے چنگا ہوتا مولوی صاحب آندے ہی نہ۔ اینجی گل ہے، میں نقص اور عیب نکال کے چلا جاؤں تو حالانکہ بنتے بھی نہ ہوں، ہے بھی نہیں، ویسی میں تنقید کر کے چلا جاؤں تو بتائیے آپ مجھ سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہی ہونا ہے نا، کیونکہ میں بنانے والوں پہ تنقید کر رہا ہوں، نقص نہیں کر رہا ہوں، عیب نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ایک زمین کی مثال ہے۔ اسی طرح محفل کو دیکھیں، اس کی خوبیوں پہ کلام کریں تو بانی محفل کا دل خوش ہوگا، اور اگر خامیوں پہ کلام کرے تو وہ بولے گا چنگا ہوتا استاد جی آندے ہی نہ ہے۔ اب یہ دنیا داری کی مثال ہے، لیکن مدینے والے کو میرے رب نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ بولے سارے کس نے بنایا؟ اور اگر ہم یہ بولے یار ساڑھے نبی دی ایوی شان ہے، ساڑھے نبی دا ایوی کمال ہے، ساڑھے نبی بے عیب تے بے نقص نے، تے ساڑھے نبی نو بنایا کنے میں؟ بولو سارے کنے بنایا؟ تے اللہ راضی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ بولو سارے راضی ہوئے گا نا؟ تے جے آکھیے نہیں نہیں معاذ اللہ نبی دے وچ ایوی ہے بے ایوی نقص ایوی خامی ہے، اوہ ندانو اس امام الانبیاء نو رب نے وجہ تخلیق کائنات بنایا، جدے صدقے رب نے کائنات نو سجایا ہے۔ اگر اس ذات دے وچ نقص تے عیب کڈاں گے تو رب راضی نہیں ہوئے گا، بلکہ اللہ پاک اس بندے تو ناراض ہوئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے امام الانبیاء کی ذات میں نقص اور عیب نکالے ہیں۔ تو اپنی قسمت اور اپنی خوش بختی پہ یہ ناز کیا کرے کہ سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی نصیبہ سی بھی کلمات اپنی زبان پہ جاری کرے، بلکہ سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور ان کے ساتھ اپنے امام الانبیاء کو بے عیب اور بے نقص پیدا کیا۔ نبی کے اندر رب نے کوئی عیب پیدا نہیں کی، تے اے عقیدہ ساڈا بھی ہے تے ساڈی نسلہ دا بھی یہی ہونا چاہیے۔ اپنی نسلہ نو ایک ہی گل سمجھا دو، ساڈا نبی بے عیب ہے، ساڈا نبی بے عیب ہے۔ میرے پیارے محترم دوستو بزرگوں، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسا درود پڑھنے ہاں تے جس ذات درود پڑھنے انہوں خبر بھی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اچھا جڑا ایک باری سبحان اللہ کہتے کی ہوندہ ہے؟ اچھا ذرا لتا ہے تھلے بچھا کے بیٹھو، ذرا سارے ذرا باوا کھولو، ذرا سارے کھولو، ذرا سارے لتا تھلے کٹ اپنی ساریاں، ذرا چست ہو کے بیٹھو۔ واقعی میں تو پہلے آکھیا تھی 4 گھنٹے دی بیٹھے رہے، اور 4 گھنٹے میں بھی تو لانے نے نا، پہلی جی جنہوں نے سکڑ کے بوو گے تو پھر
ظاہر ہے خطیب نے چلنا ہے عوام دے نال، اگر عوام نہیں چلے گی تو خطیب ہی نہیں چلے گا، خالی سون والا کی کرے گا؟ اسی دونوں سون والے تے اسی دونوں بول کے پھر آپس سے چلے جاواں گے، دونوں ذرا سارے کھل کھلا کے بیٹھو، عاشق رسول ویسے ہی کھلیا نظر آنا چاہیے۔ جدو اپنے نبی دا ذکر سنتا ہے نا وہ ویسے چہرے تے مسکراہٹاں آ جاندیاں نے، عاشق رسول پھل دی طرح نا، گلاب دے پھول دی طرح کھلیا نظر آندا ہے ماشاءاللہ۔ جڑا ایک باری سبحان اللہ آکھے وہ نام دا درخت کتنے لگتا ہے؟ بولو سارے کتنے لگتا ہے؟ جڑا 2 باری آکھے تے 3 باری آکھے 4 باری 5 باری کنے لوانے جی؟ بولو سارے کنے لوانے نے؟ 5 لوانے 10 لوانے 20 لوانے کنے لوانے؟ دسو اج گل کر لینے آ تے اللہ دی بارگاہ چ دعا بھی کرنے مولا اونے ساڈے نام دے درخت جنت چ لا دے۔ کنے لوانے نے؟ باغاں دے باغ لوا کے اٹھنا انشاءاللہ۔ تے جدا حصہ جنت سے ہوگا جنت سے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کسی دا کسی جائیداد دے حصہ ہوئے نا تے دنیا دے دوسرے کونے تو بھی آ جاندہ حصہ لینے واسطے، کیوں نہیں وسیم صاحب اینجی کر لیں؟ اے تے اسی رب دے حضور کرنا تھوڑی کہنا مولا تے اپنے فضل تے کرم دے نال سانو جنت عطا فرما دے، تیرا ذکر کرتے رہے، تیرے محبوب دا ذکر کرتے رہے مولا، تیرا ہی فرمان ہے، تیرے محبوب دے فرامین نے انہاں تے عمل کر دے رہے مولا سانو بھی جنت سے داخلہ عطا فرما دے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت، جلاء الافہام کے صفحہ نمبر 57 پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث قال، فرمایا کوئی بھی میرا امتی ایسا نہیں جو مجھ پہ درود پڑے اور اس کی آواز مجھ محمد عربی تک نہ پہنچے۔ بلند آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا کوئی بھی میرا امتی ایسا نہیں جو مجھ پہ درود پڑے اور اس کی آواز مجھ محمد عربی تک نہ پہنچے۔ اب شیطان ہے نا، شیطان ہوتے کم بھی شیطانیاں لینے، شیطانیاں کردہ رہنا ہے، ہر ٹائم وسوسے لوکاں دے دلاں چ پیدا کردہ رہنا ہے۔ شیطان ایک وسوسہ پیدا کر دینا ہی کہ اسامہ صاحب توجہ، شیطان نے وسوسہ پیدا کر دینا ہی کہ درود تسی مدینے جا کے پڑھو گے تے آواز پہنچے گی، اتھے رہ کے پڑھو گے تے کوئی نہیں پہنچنی، ورنہ شیطان تے اے بھی نہیں ماندا، شیطان اے بھی نہیں ماندا کیونکہ ہے ہی منکر، وہ اے بھی نہیں ماندا، لیکن وسوسے نے نا ادھروں پھڑدا ادھروں پھڑدا ادھر وسوسے لوگاں دے دلاں سے پیدا کر دیندا ہے۔ اب ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ آواز امتی کی کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے، امتی کس جگہ رہ کر اپنے نبی پہ درود پڑے گا تو آواز پہنچے گی؟ اس سوال کا جواب میرے نبی نے 1400 سال پہلے دے دیا۔ فرمایا لیسا من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا کوئی بھی میرا امتی ایسا نہیں وہ مجھ پہ درود پڑے اور اس کی آواز مجھ محمد عربی تک نہ پہنچے۔ لوگوں حدیث کے یہ الفاظ یاد کر لو، فرمایا حیث کان، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہاں مدینے رہ کے اپنے نبی پہ درود پڑے، ہاں مکہ رہ کے اپنے نبی پہ درود پڑے، ہاں امریکہ رہ کے اپنے نبی پہ درود پڑے، ہاں افریقہ کا رہنے والا امتی اپنے نبی پہ درود پڑے، ہاں ہند کا رہنے والا امتی اپنے نبی پہ درود پڑے، ہاں ملک پاکستان کے رہنے والے یہ گاؤں بمبئی کے عاشقان رسول اس مسجد میں بیٹھ کر اپنے نبی پہ درود پڑے۔ فرمایا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کے امتی جب بھی اپنے نبی پہ درود پڑے گا، فرمایا اس کی آواز مجھ محمد عربی تک لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ہم جب کے آج لوگ سے بولو لبیک لبیک لبیک
اگے ایک اور وسوسہ پیدا ہو سکتا ہی کہ اے تو چلو ٹھیک ہے مان لیا جتھے رہ کے کوئی پڑھے تے آواز پہنچے گی، لیکن اے تے سرکار علیہ السلام نے ادو فرمایا جدو ظاہری حیات سن ہوں تو نہیں آوازاں پہنچ دیا. یہ جواب بھی سانو صحابہ نے دے دیتا. صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے آقا ابھی تو والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہے، واللیل کی زلفیں سامنے ہے، آقا ابھی معجزات کا ظہور ہے، وحیوں کا نزول ہے، قرآن کی آیات کا نزول ہے، معجزات کا ظہور. آقا درختوں کو سلام بھیجتے ہم دیکھ رہے ہیں، پتھروں کو سلام بھیجتے ہم دیکھ رہے ہیں، درختوں کو جھکتا ہم دیکھ رہے ہیں. آقا ہرنیوں کو سجدے کرتے، اونٹوں کو فریادیں کرتے، بکریوں کو سجدے کرتے ہم دیکھ رہے ہیں. آقا کفار کو ایمان لاتا ہم دیکھ رہے ہیں. آقا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا ہم نے دیکھا، سورج کو واپس پلٹتے ہم نے دیکھا. آقا بھی یہ معجزات کا ظہور ہے، ساری بہاریں ہمارے سامنے ہے. آقا ابھی تو ہمارا درود سنتے ہیں، آقا جب ظاہری وفات پا جائیں گے ہماری آنکھوں سے ظاہری پردہ فرما جائیں گے، کیا اس وقت بھی ہمارا درود سنیں گے؟ لوگوں سنو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم بعد وفاتی، ہاں میرے صحابہ جس طرح اب میں تمہارا درود سنتا ہوں اسی طرح اپنی وفات ظاہری کے بعد بھی سنا کروں گا. لوگوں سنو، الترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیث یرزق. آج لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ نبی مر کے مٹی ہو گیا، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں نے کہا نانا تو نے قرآن رب کا قرآن پڑھا نہیں، میرے مصطفیٰ کی حدیث پڑھی نہیں. اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو نے حدیث مصطفیٰ پڑھی ہوتی تو تجھے قرآن کا فہم بھی آتا، قرآن کا علم بھی آ جاتا، میرے مصطفیٰ کی احادیث طیبہ کا علم بھی تجھے مل جاتا. اگر تجھے نظر نہیں آتا، تجھے علم نہیں تو اپنے علم میں اضافہ کر کہ تیرے علم کا قصور ہے، تیرے عقلوں کا فطور ہے. میرے نبی کی شان یہ نہیں بلکہ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کا فرمان پڑھ. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس زمین پر یہ حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حیث، اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، رب انبیاء کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. اللہ کا نبی زندہ ہے، رب سے رزق بھی عطا فرماتا ہے. تو زندہ ہے واللہ. جس کو میرے مدینے والے کا دیدار نہیں نہ ہوتا، جس کی عقل میں یہ چیزیں نہیں آتی، جس کی نظروں میں یہ چیزیں سماتی نہیں، وہ دل کی آنکھیں کھول، مدینے والے کا تصور باندھ، گنبد خضرا کو سامنے رکھ اور دل کی آنکھیں کھول کر اپنی زبان پہ بریلی کے تاجدار کا یہ عقیدہ جو ہے جو انہوں نے اشعار میں ہمیں دے دیا، تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ارے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. کانے لالے کرامت پہ، کانے لالے کرامت پہ ہم یہاں سے پڑھے. عمران صاحب ہم یہاں سے پڑھے، ابھی صاحب یہاں سے پڑھے، ہم یہاں سے پڑھے، وہ مدینے سنے. ہم یہاں سے پڑھے، وہ مدینے سنے، ان کی پیاری سماعت پہ لاکھوں سے. اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہون بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ بلند آواز سے پڑھو ذرا. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. اچھا میں نے آپ کو بولا تھا گھونٹے چومو، میں نے آپ کو ایک واقعہ سنانا، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. میں 4 گھنٹے میں لے ہوئے نا، میری مرضی میں 1 گھنٹے سے پورا کرا یا 4 گھنٹے سے پورا کرا. اینجی گل ہے، کوئی بھی دور میں ہی جانا، تسی نہیں جانا، کوئی نہیں کر لیں گے. کیوں ساکی صاحب ٹھیک ہے جی؟
کوئی نہیں علی حسن صاحب ہے نا علی حسن صاحب بنی اسرائیل دا ایک شخص ہی 200 سال رب دیاں نافرمانیاں کرتا رہا کنے سال 200 سال جدو انتقال کر گیا نا لوکاں پھڑیا تے روٹی تے سٹ چھڑیا اللہ پاک نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اے موسیٰ جلدی جا فلاں بستی دے وچ کہ میرا بندہ ہے لوکاں نے او دے نال اے سلوک کیتا ہے دنیا تو چلا گیا تے جا کے نا او دی تجہیز و تکفین دا اہتمام کر موسیٰ علیہ السلام گئے ویکھیا جا کے بڑے حیران تے پریشان کہ اے تے رب دیاں بڑیاں نافرمانیاں کرن والا سی لوکاں نو تکلیفاں اذیتاں ظلم و ستم لوگاں دے کردا سی لیکن اللہ نے اتنا کرم کیتا ہے کہ وقت دے نبی موسیٰ نو بھیج چھڑیا ہے لیکن حکم ربی سے مان لیا تجہیز و تکفین دا اہتمام کیتا دفنان تو بعد نہ رب دے حضور عرض کر دین مولا اس بندے نے 200 سال تیریاں نافرمانیاں کیتیاں کنیاں 200 سال کچھ چنگا کام کیتا ہی کوئی نہیں لوگاں نو تکلیفاں دیتیاں پریشانیاں دیتیاں ظلم و ستم کیتے مولا لیکن وجہ کی ہے تو اس بندے تے بڑا کرم فرمایا ہے رحم فرمایا ہے اللہ پاک فرماندا ہے موسیٰ مینوں بھی پتہ ہے اے میرا نافرمان سی اے کی سی میرا نافرمان 200 سال میری نافرمانیاں کیتیاں لوکاں نو پریشان کیتا تکلیفاں دیتیاں لیکن موسیٰ ایک ادا ایدی مینوں بڑی پسند آندی سی مولا ادا کی سی فرمایا لما نشر التوراۃ ونظر الى اسم محمد فقبلہ وبدا علی عینیہ فرمایا موسیٰ 200 سال فرمانیاں کیتیاں نے لیکن ایک ادا مینوں بڑی پسند آندی سی جدو تورات کھولدا سی میرے محبوب دا نام ویندا سی فقبلہ اونوں چمدا سی وبدا علی عینیہ اور انہوں اپنی اکھاں نال لا لینا سی موسیٰ میں دی 200 سال دیا نافرمانیاں نہیں ویکھیا بلکہ میں دی ایک کی چنگی ادا ویکھے موسیٰ دے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک صرف بخشش نہیں ہوئی فرمایا وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا 70 حورا نالے دا نکاح بھی کروا دیتا ہے گھٹے چمنے نے کہ نہیں چمنے بنی اسرائیل دا 200 سال رب دیا نافرمانیاں کرنے والا تے جڑا اس امت دا عاشق رسول ہوئے مدینے والے دی محبت بھی سینے دے وچ دل دے وچ رگ رگ دے اندر ہوئے تے اپنے نبی دا نام سن کے گھٹے چمے گا تے رب او دی بخشی کیوں نہیں فرمائے گا تے اس کر کے چکنا نہیں ڈرنا نہیں جدو بھی نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا نام سنو اٹھے چم کے اکھانا لالو رب اکھان دی بنائی بھی تیز فرما دے گا اللہ پاک سانو سارے انو مدینے والے دے نال پکی سچی محبت عطا فرمائے جی موضوع ہونا شروع ہونے لگا جی اکنا نہیں تھکنا نہیں ٹھیک ہے جی اللہ پاک قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور
تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا. کیا آ گیا؟ نور آ گیا. تفسیر کے اندر اس نور سے جو مراد ہے نا وہ مدینے والے کی ذات ہے. کیا ہے؟ مدینے والے کی ذات. اور آگے وہ کتاب مبین اور روشن کتاب، اس سے مراد قرآن کریم ہے. اب یہاں پہ بات یاد رکھیں، اللہ پاک نے فرمایا جا آپ، تمہارے پاس میری طرف سے میرا محبوب آ گیا. کون آ گیا؟ اللہ کا محبوب آ گیا. اب آتی تو وہ چیز ہے جو پہلے کہیں موجود ہو، جو پہلے کہیں تسی پہلے کدھر ایسے دیتے آئے ہو نا، بولو ہیں جی ہے نا، تو اڈا تھے آنا نا اس گل دی دلیل ہے کہ تسی پہلے کدھر ہے ایسو. اس طرح نہیں ہے تے جڑی چیز کدھری ہوندی ہے نا اوہی کدھری جاندی ہے، جڑی کدھری ہے ہی نہیں تو انہیں آنا کتھے تے جانا کتھے میں. اللہ نے فرمایا تواڈے کول میرا محبوب آ گیا. چلیے محبوب دی بارگاہ چ، بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے میرا محبوب آ گیا. آندہ تے ہوئے جیڑا کدری ہوئے تسی سونے ہو پہلے کتے سو. یا رسول اللہ آپ پہلے کہاں تھے؟ اس کا جواب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دلوا دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث مصنف عبد الرزاق اس کے اندر یہ موجود ہے، جو میں ابھی آپ کو حدیث سے مبارکہ سنانے لگا کہ میرے آقا پہلے کہاں تھے، کیسے تھے. مصنف عبد الرزاق حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی، یہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں. کون ہے؟ امام بخاری کے دادا استاد. بخاری تو بھی 2 درجے ہوتے، پیچھے چلے جاؤ پیچھے. امام بخاری کے دادا استاد، آپ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث مبارکہ کو لکھا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے آقا، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ توجہ میری طرف کر لے سارے. اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے جابر سن، ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، بے شک اللہ نے ہر چیز سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اے جابر آگے سن، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو 12,000 سال تک مقام قرب پہ فائز رکھا. پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک سے عرش بنایا، ایک سے کرسی بنائی، ایک سے حامل نے عرش بنائے. پھر 4تھے حصے کو رب کائنات نے مقام رجا پہ فائز رکھا. اس کے بعد اللہ نے تیرے نبی کے نور کے 4 حصے کیے، ایک سے لوح بنایا، ایک سے قلم بنایا، ایک سے جنت بنائی. اے جابر آگے سن، اللہ نے پھر تیرے نبی کے نور کے 4تھے حصے کو 12,000 سال تک ایک مقام پہ قرب عطا کیا. اس کے بعد اللہ نے تیرے نبی کے نور کے 4 حصے کیے، ایک سے آسمان بنائے، ایک سے زمین بنائی، ایک سے ستارے بنائے. اے جابر آگے سن، رب کائنات تیرے نبی کے نور کو اسی طرح اپنا قرب عطا کرتا رہا اور تیرے نبی کے نور کے حصے کرتا رہا. جابر سن لے، اللہ کریم نے تیرے نبی کے نور سے ستارے بنائے، سورج بنایا،
چاند بنائے، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کے چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام حیا پہ فائز رکھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کی طرف نظر کرم فرمائی، تیرے نبی کے نور کو پسینہ آیا، جس پسینے سے 1,24,000 قطرے ٹپکے، ہر قطرے سے اللہ پاک نے ہر نبی کی روح کو پیدا کیا۔ اے جابر آگے سن، پھر ارواح انبیاء نے سانس لیے، اللہ نے ان سانسوں سے اولیاء کو بنایا، شہداء کو بنایا، علماء کو بنایا، صلحاء کو بنایا۔ جابر سن لے، آسمان بنا وہ بھی تیرے نبی کے نور سے، زمین بنی وہ بھی تیرے نبی کے نور سے، ستارے بنے وہ بھی تیرے نبی کے نور سے، سورج بنا وہ بھی تیرے نبی کے نور سے، چاند بنا وہ بھی تیرے نبی کے نور سے، جنت بنی وہ بھی تیرے نبی کے نور سے، حورے بنی وہ بھی تیرے نبی کے نور سے، غلمان بنے وہ بھی تیرے نبی کے نور سے، فرشتے بنے وہ بھی تیرے نبی کے نور سے۔ اللہ نے انبیاء کو بنایا وہ بھی تیرے نبی کے نور سے، جنت کی ساری کی ساری نعمتیں بنائی وہ بھی تیرے نبی کے نور سے۔ جابر سننا کائنات کا سردہ اللہ نے تیرے نبی کے نور سے پیدا کیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اے جابر آگے سن، ساری کائنات تیرے نبی کے نور سے بنی۔ آگے سن، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا، ادھر سے وہ نور منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور ان کو برکتیں لوٹائی، اور ادھر سے وہ نور منتقل ہوا تو میری امی جان حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کے بطن اطہر میں آیا، اور وہاں سے اس دنیا میں آ کے ساری کائنات کو روشن و منور کر دیا۔ لوگوں سنو، میرے نبی کی امی کیا کہتی ہے؟ فرماتی ہے کہ جب میرے لگتے جگر کی ولادت ہوتی ہے تو خرج منی النور، میرے بدن سے ایک نور نکلا۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے صبح و طیبہ میں ہوئی، بٹھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے، ہاتھ چوکے بولو ذرا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، پردے پہ آنا نور کا۔ میرے نبی کی امی کہتی ہے خرج منی النور، میرے بدن سے ایک نور نکلا۔ فرماتی ہے میں نے مکے میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھی گا، لوگوں دیکھو اللہ نے میرے نبی کو نور کیسا بنایا ہے، میرے نبی کی نورانیت کیسی رکھی ہے۔ آج اگر ہم یہ سارے کا سارا گاؤں لائٹوں سے آشنا کر دے، ہر طرح روشنی ہی روشنی ہو، لیکن ہم لوگ ہمارے قریب ہی اڈے کے نظارے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ سارے کا سارا صوبہ پنجاب روشنیوں سے آشنا کر دے، لیکن ہم ملک پاکستان کے نظارے نہیں کر سکتے۔ سارے کا سارا ملک پاکستان روشنیوں سے آشنا کر دے، ہم دنیا کے سارے ممالک کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن قربان جائیے رب کائنات نے میرے نبی کے نور کو ایسا بنایا ہے، نور ایسا عطا کیا ہے، نور ایسا
ایسا رکھا ہے اس نور کے بھی کمال جاگ اٹھے، اس نور کے بھی مقدر جاگ اٹھے کہ وہ امام الانبیاء کا نور بنا ہے۔ میرے نبی کی امی کہتی ہے میں نے مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ رسول کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، دلبر کی آمد، سوہنے کی آمد، موہنے کی آمد، سچے کی آمد، بشیر کی آمد۔ اب وہ نور دنیا میں آیا، ساری کائنات کو روشن و منور کیا۔ وہ جب نور کسی میں پڑتا تھا نا تو کافر دیکھ دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ امام زرقانی نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ سیر کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ سرکار علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، رستے میں دیکھا کہ کچھ قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ عرب کے اندر نا سرخ رنگ کے اونٹ کو بڑا پسند کیا جاتا تھا۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کے مالک کو بلایا، شخص آئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا اونٹ بیچنا ہے؟ کہنے لگے بیچنا ہے۔ پوچھا کنے دا؟ کہنے لگے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کرو تجارت واسطے نہیں نکلے سا، سیر واسطے ایسا نہیں کر، اونٹ ادھار دے دے، پیسے جا کے پے دواں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ صحابہ نے پڑھیا جا رہے ہیں، جدوں تک میرے آقا نظر آندے رہے نا تے سارے ٹک ٹکی بن کے میرے مصطفیٰ دا دیدار کرتے رہے۔ جدوں مدینہ تو منورہ دی دیواراں چ داخل ہوئی تو کہنے لگا چلے ہوئے کر چڑیا جائے۔ کی ہویا؟ ہوئی اجنبی بندہ آیا، انہیں کیا اونٹ بیچنا سی؟ کیا بیچنا؟ کنے دا؟ انے دا۔ تو بندہ کوئی چیز بیچ دا، کوئی مشورہ دے کر لینا نا، مشورہ ہی کوئی نہیں کیتا۔ پھر چلو ٹھیک ہے بیچنی جی بیچ چھڑی، لیکن سب تو وڈی غلطی کی کیتی، بندہ ادھار تے انہوں دوے جنوں جاندا بھی ہوگا۔ اینجی گل ہے تواڈے کول ادھار کوئی کرسی منگن آ جائے دو گے تسی؟ نہیں دو گے، تسی جانتے نہیں انہوں۔ بندہ ادھار تے انہوں دوے جنوں جاندا بھی ہوئے۔ خیمے چ ایک بڑھیا کہہ لگی نکل کے نا انا ضامنۃ لثمن جملک۔ اے نوجوانوں اگر انہیں تواڈے اونٹ دی قیمت نہ دیتی تے میرے کو لے لو۔ اچھا اس سے پہلے نا انہوں نے آپس میں گفتگو کی۔ ایک کہنے لگا یار کی کر دی دا تکلم کا نور یخرج من بین ثنایا، جدو کلام کردا ہی نا او دے دندان مبارک تو انج دا نور نکلدا رہا، میں تے وہی ویندا رہا۔ ایک کہنے لگا ہاں یار جدو مسکراندا سی نا تے سامنے والے پہاڑاں تے دا عکس پیندا رہا، میں تے وہی ویندا رہا۔ ایک کہنے لگا ہاں یار دی اکھاں ہی بڑیاں پیاریاں سن، میں تے وہی ویندا رہا۔ اے گفتگو چلی تے بڑیاں نے کہ جواب دیتا انہیں قیمت نہ دیتی تے میرے کو لے لو۔ نوجوان کہنے کہ بڑھیا کدی ویکھیا ہی؟ کہنے کی نہیں۔ کوئی محلے دا پتہ ہی؟ کہنے کی نہیں۔ نوجوان کہنے کہ بڑھیا بندہ سامان تھا اودیاں دوے جنوں جاندا بھی ہوئے، تو کدی ویکھیا نہیں، محلے دا پتہ نہیں، خاندان دا پتہ نہیں۔ لوگوں ویکھو رب نے میرے مصطفیٰ دے دی نورانیت کتنی عرفہ پیالہ رکھی ہے۔ بڑھیا کہہ دیا نوجوانہ جیڑا چہرہ میں بیکھے نا کسی جھوٹے دا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ نذیر کی آمد، منیر کی آمد، بشیر کی آمد، طاہر کی آمد، ظہیر کی آمد، صبیر کی آمد، رؤوف کی آمد۔ کسی شاعر نے اس کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا، کہتا ہے کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے، جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ اجے تو میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے جد شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے تے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے، ایتھے دردی لف لف جاوے تے جیو حد پھندا
सीले विच सोहना गजल सुहावे तौबा 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 हाथ चौके बोलो तौबा तौबा हुस्न सजंदा जान ना चली जावे ते बिजली डरदी लिश्क ना मारे माथा बेअदबी हो ना जावे ते इल्म खुदा ने ए ना दिता जरा अकल विच भी ना आवे ते अकल खुदा ने ए नहीं दिती जेड़ी इल्म विच भी ना आवे आसा बेटा सोना माही आसा बेटा सोना माही आसा बेटा सोना माही सानू किधर नजर भी ना गोलड़े के ताजदार ने क्या खूबसूरत नक्शा खींचा लिखते मुख चंद बदर शाशानीये मथ चमकदी लाठ नुरानीये काली जुल्फते अख मस्तानीये मखमूर अखीहन मदवरिया इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शाना सब बन गया। आओ कुमदे खजना का तस्वुर बांधो और अपनी ज़बान पे मेरे मुस्तफ़ा का ये जिक्र करते हुए रब का जिक्र करते हुए अपनी ज़बानों को तर करो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जा रही कैसा नूर था कैसी नूरानियत थी सरकार ने सलातो सलाम आपका मकाम आपकी रिफात सहाबा किराम रिज़वान बैठे थे आपस में गुफ्तगू हो रही है। एक कहने लगे देखो अल्लाह पाक ने आदम को सफीउल्लाह बनाया दूसरे कहने लगे हाँ यार अल्लाह ने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया तीसरे कहने लगे हाँ यार इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया चौथे कहने लगे हाँ यार ईसा को रूहुल्लाह बनाया पंजवें कहने लगे हाँ यार मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। सारी गुफ्तगू करते पे सन अंबिया दी शान ते असमत सरकार दी सलातो सलाम ना पीछे खलो के सारे दी गुफ्तगू सुनते रहे। जब गुफ्तगू पूरी हुई ना सरकार दी सलातो सलाम सहाबा दे दरमियान तशरीफ फरमाई। मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबा तुमने जो कहा ठीक कहा तुमने जो कहा ठीक कहा। अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया तुमने ठीक कहा। इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया तुमने ठीक कहा। इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया तुमने ठीक कहा। ईसा को रूहुल्लाह बनाया तुमने ठीक कहा। मूसा को कलीमुल्लाह बनाया तुमने ठीक कहा। नूह को नजीउल्लाह बनाया तुमने ठीक कहा। आदम से ईसा तक अल्लाह ने अंबिया को जितनी भी शानें दी तुम लोगों ने जिन जिन की भी अज़मतों को बयान किया तुमने ठीक कहा। लेकिन है मेरे सहाबा अपने नबी की शान और अज़मत से गाफिल ना हो जाना, अपने नबी के मकाम को भी याद रखना। फरमाया अना हबीबुल्लाही वला फखरा, मैं रब का हबीब हूँ इस पे फख्र नहीं करता। आगे मेरे सहाबा सुनो अना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामती कहतहु आदमु व मन दुनहु। ऐ मेरे सहाबा सुनो कल महशर का मैदान लगा होगा, हम का झंडा मेरे हाथ में होगा। ऐ मेरे सहाबा सुनो जिस आदम की बातें तुम करते हो वो आदम भी उसी झंडे के नीचे, ईसा भी उसी झंडे के नीचे, मूसा भी उसी झंडे के नीचे, आदम से ईसा तक सारे अंबिया उसी झंडे के नीचे होंगे। वला फखरा, ऐ मेरे सहाबा मैं फख्र नहीं करता। मेरे सहाबा सुनो अना अव्वलु मन यतहर्रकु अलकल जन्नति फयफ्तहल्लाहु ली फयुदखिलुनीहा व मई फुकराउल मुमिनीन। ऐ मेरे सहाबा सुनो
اپنے نبی کی شان اور عظمت کو بھی یاد رکھنا. کل محشر کا میدان لگا ہوگا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا وہ بھی آمینہ کا لال محمد عربی ہوگا. فَيَفْتَحَ اللَّهُ لِي، اللہ جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا وہ بھی آمینہ کا لال ہوگا. فَيُدْخِلُنِيهَا، اور جس کو رب جنت میں داخل کرے گا وہ بھی آمینہ کا لال ہوگا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. آگے چلیے. اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ میرے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا. فرمایا جب میرے مصطفیٰ کے ادب کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. فرمایا جب قبلے کو بدلنے کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. فرمایا جب میرے نبی کے رحمت للعالمین ہونے کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جب میرے نبی کے علم کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اور ایک مقام پہ رب کائنات کا قرآن میرے نبی کے علم کو یوں بیان کرتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. فرمایا جب میرے نبی کے اوصاف کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. جب خاتم النبیین ہونے کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا جب میرے نبی کی بشارت کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے وبشر المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا جب میرے نبی کے معراج کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. جب میرے نبی کی گفتگو کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. جب چاند کو دو ٹکڑے ہونے کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. جب میرے نبی کی شہر کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جب میرے نبی کے ذکر کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے ورفعنا لک ذکرک. جب میرے نبی کے سینے کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے الم نشرح لک صدرک. جب میرے نبی کے والضحیٰ کی چہرے کی بات ہوتی ہے واللیل کی زلفوں کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. فرمایا جب میرے مصطفیٰ کے رضا کی بات ہوتی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جب میرے نبی کی سخاوت کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جب میرے نبی کی عبادت کی بات ہوتی ہے، نعمت کی بات ہوتی ہے تو رب کا
لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ جب میرے نبی کے حوض کوثر کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر۔ جب غیب دان آقا کے نبوت کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ارے لوگوں، جب میرے نبی پر درود و سلام پڑھنے کی بات ہوتی ہے تو رب کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انہی عقائد، انہی آیات، انہی حدیث طیبہ کی روشنی میں ہمارے عقائد، ہمارے نظریات وہ کھل کے سامنے آتے ہیں، اور بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان قلم اٹھاتا ہے، لکھتا ہے سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دونہ ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے کمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے کمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اے غمزدوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اپنی قسمت پہ ناز کرو، غمزدوں کا رضا مجھ دیجے کہ ہے، غمزدوں کا رضا مجھ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد ہاتھ چوک کے لاؤ یار، میرا ہاتھ چوک کے لاؤ، خوش ہو کے لاؤ نا۔ مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، اکبر کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، جمر کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا۔ اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو ہمارے نبی کے نور سے بنایا۔ کس سے بنایا ہے؟ اب آپ نے نا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے میرے نبی کے نور سے۔ کیا کہنا ہے؟ میرے نبی کے نور سے، کیا کہنا ہے؟ میرے نبی کے نور سے، عرش بنا، عرش بنا، حاملین عرش بنے، حاملین عرش بنے، فرشتے بنے، جنت بنی۔ اللہ کریم نے ساری کائنات کو اپنے نبی کے نور سے بنایا ہے۔ رب کے عرش پہ نام کس کا ہے؟ میرے نبی کا۔ رب کے عرش پہ نام کس کا ہے؟ میرے نبی کا۔ حاملین عرش پہ نام کس کا ہے؟ میرے نبی کا۔ فرشتوں کے لبوں پہ نام کس کا ہے؟ جنت کے دروازوں پہ نام کس کا ہے؟ جنت کی دیواروں پہ نام کس کا ہے؟ جنت کے درختوں پہ نام کس کا ہے؟ جنت کے درختوں کے پتوں پہ نام کس کا ہے؟ ارے حوروں کی آنکھوں میں نام کس کا ہے؟ علما کی پیشانی پہ نام کس کا ہے؟ جنت کے محلات پہ نام کس کا ہے؟ آدم کے لبوں پہ نام کس کا ہے؟ شیش کے لبوں پہ نام کس کا ہے؟ نوح کے لبوں پہ نام کس کا ہے؟ دانوح کے لبوں پہ نام کس کا ہے؟ شعیب کے لبوں پہ نام کس کا ہے؟ صالح کے لبوں پہ نام کس کا ہے؟ موسیٰ کے لبوں پہ نام کس کا ہے؟ یوسف کے حسن میں نام کس کا ہے؟
ہے؟ یوسف کے حسن میں نام کس کا ہے؟ یوسف کے حسن میں نام کس کا ہے؟ یوسف کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ یعقوب کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ یعقوب کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ یعقوب کی دعا میں نام کس کا ہے؟ ارے یونس کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ یونس کی مچھلی میں نام کس کا ہے؟ نوح کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ نوح کی کشتی میں نام کس کا ہے؟ ابراہیم کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ اسماعیل کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ اسحاق کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ عیسیٰ کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ عیسیٰ کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ ارے صدیق کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ صدیق کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ فاروق کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ عثمان کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ مولا علی کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ صحابہ کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ تابعین کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ صالحین کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ علماء کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ صلحاء کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ محدثین کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ مصنفین کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ ارے ان عاشقوں کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ ان عاشقوں کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ ان عاشقوں کے لبوں میں نام کس کا ہے؟ ارے کعبے کی چھت پہ غلام کس کا ہے؟ کعبے کی چھت پہ غلام کس کا ہے؟ ارے جو انگلیوں سے پانی کے چشموں کو جاری کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو ٹوٹی ہوئی بینیوں کو جوڑ دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو نکلی ہوئی آنکھوں پہ لعاب دہن لگائے آنکھ ٹھیک ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کے لعاب دہن کا یہ کمال ہے کہ کھاری کنویں بھی شیریں ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو لعاب دہن لگائے اور آبلے ہنسیے وہ دور ہو جائے بیماروں کو شفائیں مل جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جن کی بینائی چلی جائے لعاب دہن لگائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو مولا علی کی آنکھوں میں لعاب دہن لگائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. ارے جس کے آگے ہرنیے آ کے فریاد کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اونٹ جہاں پہ فریاد کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. بکریے جہاں پہ آ کے فریادیں کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. درخت جس کے آگے جھک جھک کر جن کی رسالت کی گواہیاں دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. پتھر جن پہ سلام بھیجے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو اشارہ کرے سورج کو واپس پلٹا دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کے چہرے کو دیکھ کر کفار دار اسلام میں داخل ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کو دیکھ کر عمر فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی وہ دار اسلام میں داخل ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی شان یہ ہے, جس کی عظمت یہ ہے, جس کا مقام یہ ہے, جس کی رفعت یہ ہے, جو دنیا ہی میں اپنے امتیوں کو جنت کے مجدے سنا دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی شان یہ ہے جو سب سے پہلے رب کے حضور شفاعت کرے گا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کی شان یہ ہے جس کی شفاعت سب سے پہلے رب کے حضور قبول کی جائے گی اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جس کے صدقے رب کائنات نے آسمان بنائے, زمین بنائے, چرند بنائے, پرند بنائے, درند بنائے, انسان بنائے, فرشتے بنائے, جنات بنائے, حیوانات, شجرات, نباتات, کائنات کا ذرہ ذرہ جن کے صدقے سے بنایا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. ارے جن کی شان اور عظمت رب کا قرآن سورہ فاتحہ کے شروع سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن جس کی شان اور عظمت میں وہ اترے, سارے کا سارا قرآن جس کی شان اور عظمت بیان کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. کی آمد تبیر کی آمد رسول کی آمد حضور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد کرشی کی آمد ہاشمی کی آمد طلبی کی آمد. جسے اتنی شانوں والا نبی ملا ہوتا سو کسی
گل دی تھوڑا ہے بولو کوئی گل دی تھوڑا ہے انیاں شاناں تے عظمت والا نبی جنہاں نوں مل گیا کسی چیز کا گھاٹا ہی کوئی نہیں تے پھر اپنے نبی نال وفاداری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے ساری زندگیاں کائنات ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی عظمت اور شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہم بیان کر سکتے ساری رات کرتے رہے سارا دن کرتے رہے ساری زندگی کرتے رہے ان کی شان کی تو انتہا ہے ہی کوئی ایتے ساری خوش قسمتی ہے اسی انہوں دی شان بیان کرنے تے رب ساری قسمت اجاگر فرما چاہتا انہوں دا ذکر ساڈا محتاج نہیں ہے کیونکہ انہوں دا ذکر تے رب نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کے بلند کر چلا اسی اپنی شان اپنے مقام بلند کرنے واسطے نا محفل میلاد سے جانے ہیں ذکر کرنے مدینے والے میرے پیارے محترم دوستوں بزرگوں جس سے اتنی شان اور عظمت والا نبی ملی تو حق بنتا ہے اپنے نبی سے وفاداری کا جو امام الانبیاء جس نے کسی بھی موڑ پہ اپنی امت کو بھلایا نہیں اپنی امت کو یاد رکھا غاروں میں تھے خلوت میں جلوت میں معراج میں جہاں بھی گئے اپنی امت کی فکر کرتے رہے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہے حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک دن عرض کیا آقا محشر کا میدان لگا ہوگا آپ کو تلاش کرنا تو کہاں ملیں گے فرمایا میزان پہ آ جائیں عرض کیا آقا وہاں کیا کرنے ہوں گے فرمایا میری امت کے نامہ اعمال کے جو پلڑے ہوں گے نا نیکیوں والے وہ ہلکے ہو رہے ہوں گے تو رب کے اذن اور عطا سے ان کی نیکیوں کے پلڑے بھاری کر کر کے ان کو جنت میں داخل کروا رہا ہوں عرض کیا آقا وہاں نہ ملے تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جائے عرض کیا آقا وہاں کیا کرنے ہوں فرمایا کہ میری امت پیاسی ہوگی اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کے ان کو جام پلا رہا ہوں عرض کیا آقا وہاں نہ ملے فرمایا پل صراط پہ آ جانا رب کے حضور ربی سلیم کی صدائیں لگا رہا ہوں گا مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار وہ امام الانبیاء جنہوں نے کہیں بھی کسی بھی موڑ پہ ہمیں نہیں بھولا وہ ہمیں نہیں بھلائے انہوں نے تو ہم کیسے امتی ہیں کہ ہم اپنے نبی کو بلا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہمارا کردار کیسا ہے انداز زندگی کیسا ہے اللہ پاک کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے تمہاری زندگی میں بہترین نمونہ تمہارے نبی کی ذات میرے محبوب کی ذات ہے لیکن ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں نا اس میں بھی جھوٹ چغلیاں بہتان بازیاں تجارت کرتے ہیں دھوکہ دہی لوٹ مار رشوت سود خوری یہ ہمارے معاملات کے اندر شامل ہے یاد رکھیں میرے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آج نیت کر لیں انشاءاللہ ہم بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ یہ کرتے ہیں سارے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولیں آج یہ پکی نیت کرنے آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ کبھی رشوت کا لین دین نہیں کریں گے انشاءاللہ سود کا لین دین نہیں کریں گے کبھی بھی یتیموں کا مال نہیں کھائیں گے انشاءاللہ بڑوں کا ادب کریں گے چھوٹوں پہ شفقت کریں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے محترم دوستوں بزرگوں نماز یہ بہت اہم فریضہ ہے فرض ہے جو کہ دیکھیں ہم لوگ ساری رات محفلوں میں گزار دیتے ہیں یہ محفل مستحب کا کر لے ثواب نہ کرے گناہ نہیں لیکن نماز ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پہ 5 وقت کی باجماعت پڑھنا واجب فرض ہے اور اسے ہم لوگ ابھی سوئیں گے نا جا کے تو صبح اٹھنا ہی کوئی نہیں تو ایسا نہ کیا کریں اسی طرح کسی نے بڑی پیاری بات کہی فرماتے ہیں آج نماز پڑھ لے کہیں ایسا نہ ہو کل تیری نماز پڑھی تھی یعنی نماز جنازہ وہ وقت آنے سے ڈر بندہ میری تو بڑی زندگی ہے
میں کہڑا جے مرنا ہے تو کو ملک الموت علیہ السلام نے اگریمنٹ کر لیا تو انہاں نال کہ تیرے کولو نہ نہیں کوئی نہیں تے پھر یاد رکھو جڑا تندرست ہوندا ہے نا وہ دنیا تو جلدی چلا جاتا ہے وہ دنیا تو وہ دا پتہ بھی نہیں چلتا دنیا تو جانے ساری آدھے یار راتی دے چنگا بھلا ستا ہے کوئی بیماری کوئی نہیں کوئی ہے ہی نہیں سی کوئی بیمار جڑا ہوندا نا وہ کوئی 4-5 دن 10 دن مہینہ 2 سال منجی تے پیا رہندا بندہ آندا یار بیمار ہے تے جڑا ہٹا کٹیا ہوندا نا صحت مند تندرست ایسی غفلت چ ہوندا میں تے صحیح سلامت ہاں تندرست ہاں میں کہڑا مینوں کہڑا کوئی بیماری لگی ہے جڑا میں دنیا تو ڈر جانا آج کل 70 سے 80% لوگ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کے دنیا سے جا رہے ہیں کوئی بیماری نہیں کوئی تکلیف نہیں ہارٹ اٹیک ہوا چل بس ایکسیڈنٹ ہوا دنیا سے چلے گئے تو اپنی صحت کو غنیمت جانیں اللہ نے آپ کو یہ غنیمت عطا کی آپ صحت مند ہیں تندرست ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رب اور رب کے رسول کو بھول جائیں لوگوں پہ ظلم کریں آپس میں لڑائی جھگڑے کریں آپس میں نفرتیں پیدا کر دیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اللہ نے صحت دی ہے تو اس کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیں موت سے پہلے زندگی جو آپ کو ملی ہوئی ہے نا اس کو غنیمت جانیں اسی طرح آپس میں اتفاق اور محبت پیدا کریں جس کا کردار اچھا ہے نا کردار اچھا ہے جب دنیا سے جاتا ہے نا سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر پیچھے والے لوگ اس کے بارے میں اچھی گواہی دے دیں تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے اور اگر لوگ آخنا چنگا ہویا مگروں لتھیا دنیا تو گیا بڑا تنگ کیتا ہوا سی انہیں تے پورا گھر ہی پورا پنڈ ہی نے سر تے چکیا ہوا سی چنگا ہویا دنیا تو گیا فرمایا اللہ پاک اگر بعد والے لوگ اس کے لیے بری گواہی دے دے نا تو اللہ پاک اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے اب آپ لوگ غور کر لیں میں غور کر لوں کہ میرا کردار میری بیوی کے ساتھ کیسا ہے میرا کردار میرے بچوں کے ساتھ کیسا ہے میرا کردار میرے گھر کے افراد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا ہے میرا کردار میرے ہمسایوں کے ساتھ کیسا ہے میرا کردار میرے محلے داروں کے ساتھ کیسا ہے میرا کردار میرے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے میرا کردار میرے ورکروں کے ساتھ کیسا ہے ماں داد ماں وہ جتنے بھی لوگ ہیں جن سے بھی میرے میل جول ہے ان کے ساتھ کیسا اگر تو اچھا ہے تو آپ کو مبارک ہو اسی پہ آپ اور میری زندگی گزرے اسی پہ موت واقع ہو اچھا کردار ہمارا آنا چاہیے اگر برا کردار ہے تو اپنے کردار کو اچھا کریں تاکہ کل جب دنیا سے جائیں تو لوگ این آکھن چنگا ہے مگروں لتھیا این آکھن بلکہ لوگ ہاتھ چک چک کے دعا منگے یار کنا چنگا بندہ سی کنا یار سچا تے سچا عاشق رسول سی کنے لوکاں دیاں خدمتاں کرن والا لوکاں دیاں ضرورتاں پوری کرن والا کدی کسی نو پریشان نہیں کیتا کسی نو تکلیف نہیں دیتی کدی انہیں اپنے گھر دے وچ بھی کوئی ایسا کام نہیں کیتا جدی وجہ نال گھر والے پریشان ہو کاش ہمارے مرنے کے بعد لوگ ایسی گواہیاں دیں ہو سکتا ہے ایسا بولے سارے یا مشکل ہے آج کل اگر کوئی بڈھی دی کوئی گل من لگ جائے نا لوکی آخر گا بڈھی دے تھلے لگ گیا بڈھی دی گل من لینا بڈھی دے تھلے لگنا مراد ہوں گل من لو اگر چنگی گل کہہ دی ٹھیک ہے تسی الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پہ کبھی ہیں حاکم ہے حاکم ہے نہیں کہ باہروں چھتر کھا کے اور ساری جرانہ تھکاوٹ آ کے بڈھی دے اتار لو ہے تو نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں کہ باہر تھکاوٹ ساری بڈھی تے آگے لاؤ عورتوں تے آگے لاؤ گھر دے افراد تے آگے لاؤ یہ تو مراد ہی نہیں ہے اپنی مردانگی دکھائیں شریعت کے دائرے میں رہے یہ نہیں ہے تیری خیر کوئی نہیں چل چک بسترا تے چل اپنے گھر بچے ہی پھاڑ بستر ہی پھاڑ چل اپنے گھر نہ عورت دیکھیں اس کو یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے نا اس کو اگر بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو یہ ٹوٹ جائے گا
اس لیے میانہ روی اختیار کریں. مارنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. ہم لوگ مارے عورتوں کو، بچوں کو مارے، کسی پہ بھی ہاتھ اٹھائیں، اجازت ہی نہیں ہے. اور معاذ اللہ گھر والد صاحب جو ہوتے ہیں بچوں کے چہروں پہ تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، اس کی تو شریعت نے اجازت ہی نہیں دی. اور ہم لوگ ایسے بس آنے نا بس ٹھیک اج پہلی باری تے آخری باری اج لا ریچا لینیاں نے، وہ باقی ریچا لا لینا، پھڑ ڈانگ لینا تے دے مار 4.5 ماری جانا ماری جانا. لے اج پتر تیری خیر کوئی نہیں، تو نماز نہیں نہ پڑھی تے تیری خیر کوئی نہیں، تو قاری صاحب کو نہیں نہ کیا پڑھا تیری خیر کوئی نہیں. کدی آپ ہی نماز پڑھی، کدی آپ ہی قرآن پڑھے، کدی آپ ہی اپنے والدین دا ادب کیتا ہے. اج لوکاں نو اج بچیاں نو سکھا رہے. یاد رکھو ساڈیاں اولاداں وہی کرنگیاں جڑا کام اسی کرانگے. اگر اسی نمازی ہیں نا تے ساڈی اولاد بھی نمازی بنے گی. اگر اسی قرآن دے قاری ہیں نا، قرآن پڑھن والے تے ساڈی اولاد بھی قرآن پڑھے گی. اگر اج اسی اپنے ماں پیو دا ادب کرنے نا تے کل نو ساڈے بھی بچے ساڈا ادب کرن گے. ایک مقولہ ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حدیث مبارکہ برو آباءکم تبرا ابناؤکم، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو تاکہ تمہارے بیٹے وہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کریں، حسن سلوک سے پیش آیا کریں. یہ محافل سجانے کا مقصد دیکھیں سنت رسول، اطاعت رسول میں اپنی زندگی گزارنا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں. میرے پیارے محترم دوستوں بزرگ، الحمدللہ یہ ساری سوچ فکر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں عطا کرتا ہے. آئیے خود بھی اس ماحول سے منسلک ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی اس ماحول کی طرف لے کر آئیں. لیکن آج باپ دنیا سے جاتا ہے تو گھر کے افراد پریشان ہو، جلدی مولوی سانو بلا بلاؤ، جنازہ پڑھانا جے، وہ غسل دوانا جے، کفنانا جے، سارا کو کرنا جے. تے گھر پتر 4 نے 5 نے 6 نے 10 نے، انہوں نے نہ نماز جنازہ پڑھانا آتا ہے تے نہ پڑھنا ہی آتا ہے. اب باپ نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی ہے، کیا سکھایا؟ کیا دنیا داری ہی سکھا دی؟ کاش کہ ایسا ہو جب باپ دنیا سے جائے تو اولاد ہی اسے غسل دے، اولاد ہی اسے کفن پہنائے، اولاد ہی اس کے لیے دعا کرے، اولاد ہی اس کی قبر پہ جا جا کے قرآن کی تلاوت کرے. یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنی اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق کریں. ماشاءاللہ دیکھیں مولانا عابد صاحب ماشاءاللہ یہ عالم دین ہیں، ان کا خاندان میں کتنا وقار بلند ہے. یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، تو جس بھی خاندان سے یہ تعلق رکھنے والے ہیں تو باپ کا تو دیکھیں سر جو ہوتا ہے نا وہ عزت سے بلند ہوتا ہی ہوتا ہے، وقار بلند ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن ایک بندہ کہتے یار فلاں خاندان ہے، یہ دادے دا نام ہے، یہ پردادے دا نام ہے، یار اے فلاں دا پوترا ہے، فلاں دا دوترا جی، خوش ہوتے ہیں لوگ. اور آج کل اسی والا کہتے تو جب تھوڑا ساڑھے بچے نو نچنا آ جائے نا کتنا سونا نچ رہا ہے، تو فلاں ہیرو جیسا نچ رہا ہے. فلماں وہاں کے ڈرامے وہاں کے، اسی کی بنا رہے ہیں انہوں؟ والدین دا نافرمان، اپنے نبی دا نافرمان، اللہ دا نافرمان. تے پھر بعدو وہ بچے نے جدو جناب میت پئی ہونی ہے باپ دی، دسو انہیں نچنا کہ جنازہ پڑھا رہا ہے؟ دسو میرا جیڑی آدتاں پا دو گے نا تے او بچے نا اس طرح دی عادت جتھے بھی کھلوتے ہو گے نا انہاں دا جسم اونڈی دی حرکتاں کردا نظر آئے گا. تے اس کر کے اپنی بچیاں نو اپنی اولاد نو چنگیاں عادتاں پاؤ تاکہ دنیا تو جاؤ تے اہی بچے تہاڈا جنازہ بھی پڑھن، اہی بچے تہاڈے واسطے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے تانوں ایصال ثواب بھی کرن. اج نیت کر لو جدے جننے بھی پتر نے بیٹیاں نے کم از کم گھر دے وچ ایک حافظ قرآن تے عالم دین ضرور بناواں گے انشاءاللہ. اچھا اج کل لوگ وہ مولوی بنا دواں گے تے بھوکے مر جاؤ. کدی کسی نے مولوی نے بھوکا مردا ویکھیا؟ بولو سارے. کدی کسی نے ویکھیا مولوی ہڑتال کیتی ہے؟ کدی ویکھ لو. بھوک ہڑتال ہے، بھوک ہڑتال
کسی نے ویکھیا مولویاں نے بھوک ہڑتال کی ساری تنخواہ وداؤ 10,000 دے دیو 12,000 دے دیو 15,000 دے دیو میں مولوی وہ صبر و شکر کر کے بیٹھے ہوندے نے اللہ دا بڑا شکر ہے کرم ہے فضل ہے اچھا کسی نے ویکھیا ڈاکٹراں نوں ہڑتال نہ کردیا کوئی تھوڑے جے ڈاکٹر ہے جی ہے تو مینوں معاف کر دیو وہ نہیں میں دس انہوں نہیں کہا لگا میں ایک گل سنا لگا اوور آل جڑا معاشرے چ چلدا ہے ڈاکٹراں دی تنخواہ لکھاں چ این جی اچھا انہیں دوائی وہی لکھنی ہے جڑی او دے میڈیکل سٹور تو لبنی ہے نا انج دا اور نسخے وہی لکھے گا اور پیناڈول گولی ہے نا اندر چھاپا تے وہی چیز ہے لیکن کمپنیاں نے نام ہی بدل چھڑے نے تے ڈاکٹراں نہ ہو گئے لنک انی پرسنٹ تیری پرافٹ تے انی پرسنٹ ساڈی پرافٹ وہ سارا کو پہلے طے ہو جاتا ہے تے او کرما والا دوائی وہی لکھے گا جیڑی وہ میڈیکل سٹور تو لبنی ہے اچھا پھر بندہ سارا شہر بھی گھومائے نا وہ دوائی لبنی کوئی نہیں کتنے ہوئی پھر ایک ڈر بھی ہوتا ہے اور ڈاکٹر نے جڑا نسخہ لکھیا نا وہی لینا تے وہی کمپنی دی لینی ہے دوائی ہور کوئی لے جے لے لے بندہ تے ڈاکٹر چھڈدا کوئی نہیں کسی نے آندا تینوں آکھیا ہی کہ او لینی تو کیوں لئی گل نہیں نہ مانتے میری تے ہڑتالاں کردے بھی ڈاکٹراں سارے ویکھیا بھوک ہڑتال اس طرح ہی سرکاری ملازمین بھی ہڑتالاں کردے تسی ویکھیا انہاں دیاں بڑی بڑی تنخواہاں نے لیکن میرے پیارے محترم دوستو بزرگوں مولوی نے کدی بھوک ہڑتال نہیں کیتی اے دین والے دی محبت ہے اللہ دا کرم ہے مدینے والے دی محبت دے دل چ تے اللہ کریم یہ تھوڑے رزق دے وچ اینی برکت پیدا کر چھڑدا ہے کہ انہوں زیادہ دی طلب ہی نہیں رہندی انہوں بھوک ہڑتال کرن دی ضرورت ہی نہیں رہندی اس کر کے اے ذہنوں کڈ دو کہ مولوی بھوکے رہندے نے مولوی آندے نے اننی دوروں سونی گڈیاں تے آندے نے ہاں جی گل ہے لکھاں دیاں گڈیاں تے آندے نے اے کی ہے اے مدینے والے دا کرم تے فضل ہے اللہ کریم انہوں نے اوتھوں رزق دے دیندا جتھوں وہ سوچتے بھی نہیں تے اے ساڈے ورگے لوگ نا مولوی صاحب نے گڈی لے لی وہ مولوی صاحب نے کرولا کار لے لی کوئی یار دے نہیں سکتے اگر انہوں کو آ گئی تو انہوں واسطے دعا کر دو یار ہستے نہ کرو این افسوس والی کہڑی گل ہے تھی تھوڑی دیتی انہیں محنت کی ہے مزدوری کی گیا بیانہ تے نعت خوانی کی انہیں کما لیا ہے تیرا تے میرا کی ہے اسی دعا کری یار ساڈے عالم دین نے گڈی تے آن گے تے ساڈی عزت ہے نا ساڈی مسجد دا امام اگر گڈی تے آوے دسو ساڈی عزت ہے کہ نہیں ہے دسو ساڈی اپنی عزت ہے نا محلے داراں دی تے اگر اے امام صاحب کون ہے امام صاحب اچھا ماشاءاللہ امام صاحب اگر وہ اتھوں پیدل آ رہے ہو تو دسو ساری بےزتی ہے کہ نہیں ہے کوئی انہوں نے لفٹ نہ دے کوئی انہوں نے بٹھائے نہ نال اپنے تو ساری بےزتی ہے کہ نہیں ہے پنڈ والوں نے تو اگر اے امام صاحب اللہ کریم انہوں نے رزق حلال وسیع عطا فرمائے انہوں نے برکتاں عطا فرمائے انہوں نے مزید دین دے نال لگاؤ عطا فرمائے اے گڈی تے آ رہے ہوں تو لوکی کی آکھن گے یار فلاں پنڈ دا مولوی ہے تو عزت پنڈ والوں دی ہے عزت تہاڈی ہے اس کر کے اپنے اماماں دی اچھی خدمت کریا کرو اپنے اماماں دے نال محبت کریا کرو تے جے دے چھڑ دیو نا کوئی پیسے تے اے نا پنڈ چ ٹنڈورا پھیر دیا کرو میں تے مولوی نو 6 مہینے دی 20 کلو کنک دینا میں تے مونجی دینا اینی نہیں اچھا پھر اگر کسی دی مونجی یا کنک دے وچ کوئی نقصان ہو جائے نا تے او مولوی دے کھاتے جی پا چھڑ دے مولوی صاحب ایت کی ساری کنک گھٹ نکلی اس کر کے تہاڈا کھاتا ختم جی ہاڑی سونی انہوں نے کیتی ہوندی وہ بھی نہیں پوری دیں نا انہاں علماء دے صدقے تانوں اللہ رزق دے انہاں اماماں دے صدقے اللہ تانوں رزق دے رہے انہاں دی اچھی خدمت کریا کرو انہاں نال محبت کریا کرو انہاں نال پیار کریا کرو انہاں دیکھو جدوں اسی پیدا ہوئے ساڈے کان چ اذان کنے دتی سی بولو سارے مولوی صاحب نے سانو قرآن کنے پڑھایا تے ساڈا جنازہ کنے پڑھانا ساڈا نکاح کنے پڑھایا مولوی صاحب اگر نکاح دی تے فیس لئی نکاح دی تے فیس لئی تے یار 5 نمازاں بھی تینوں پڑھاندا روز تیرے بچیاں نوں قرآن دی تلاوت بھی
کر کر کے دیندا قرآن بھی پڑھاਉਂਦਾ تے اگر 5000 تو اوپر نکاح تے دے چھڑیا تو ہن ساری زندگی مکنا ہی کوئی نہیں مولوی کول او کی بابے کہہ دیا تے ایسی مہر لگ گئی ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہونے والی چیز ہے پیسہ تے آن جان والی چیز ہے تے اس کر کے پیسے اگر کوئی خدمت کر دیندے ہو نا مولویاں دی اماماں دی تے اونوں گانا نہیں کسی دے اگے بیان نہیں کرنا اس تو چنگا اے وی کہ نہ کرو تے جے کر چھڑ دیو تے کسی نوں دسنا نہیں اللہ کولو او دی جزا منگنی ہے او دا اجر رب کولو منگنا ہے تے جدوں مولوی نہیں دو نا تے انجی دوسرے دے سامنے نہ دو مثال 50 روپے بھی دے رہے نا دوسرے آکھنا لگدا ہے مولوی سانو 1000 5000 دا نوٹ مل گیا چھپا کے دے اماموں کی یہ انداز ہوتا ہے دینے کا کہ ان کی عزت رہے ہم یہ ہماری عزت ہے امام ہماری کیا ہے عزت ہے امام محلے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے ان کی عزت جتنی ہم لوگ کریں گے اتنی کم ہے میرے پیارے محترم دوستوں بزرگوں یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی تو میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے سارے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک رہیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں عالم دین بنائیں اپنے گھر کے اندر اگر یہاں پہ سہولت ہے مدنی چینل چلائیں ہے سر نیٹ کا استعمال تو سارے ہی کرتے ہوئے درسات المدینہ میں ماشاءاللہ جہاں پہ بچے حافظ قرآن بنتے ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی فری آف کاسٹ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے اگر آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں نا آپ نہیں جا سکتے مدرسوں میں تو آن لائن دعوت اسلامی بھی آپ کو پڑھاتی ہے آپ کے بچوں کو اچھا آپ کے گھر کی خواتین کو بھی دعوت اسلامی کی اسلامی بہنیں جو ہے نا وہ آن لائن پڑھاتی ہیں ایڈمیشن کروائیں ان کو داخلہ دلوائیں تاکہ ان کو بھی شریعت کا کچھ پتہ چلے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شیخ لال میں فضان نماز کورس ماشاءاللہ 5 نومبر کو ہونے جا رہا ہے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کئی ایسے ہونے جنہوں نماز فرض ہی نہیں آتے وہ واجبات ہی نہیں آتے مکروہات ہی نہیں آتے وضو دا طریقہ ہی نہیں آتا وضو دے فرض ہی نہیں آتے غسل دے فرض ہی نہیں آتے نماز پڑھ لی بات ٹھیک ہے رب قبول کرنا ٹھیک ہے قبول کر لے گا واقعی قبول کرنے والی ذات اس میں کوئی شک نہیں لیکن پیارے محترم دوستوں بزرگوں جو رب نے طریقہ دیا ہے نا اسی طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو تب جا کے قبول ہونی ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے 2 گھنٹے پہلے چھڑ چڑیا تھا سبحان اللہ تے بولو بھائی سبحان اللہ کھڑے ہو جاؤ سلام پڑھیے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے شان مدینہ تو السلام شان مدینہ الصلاۃ والسلام پاک ہو جائے تو جل کر مدد ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے کیونکہ میں وہ سنی ہوں جو میرا لاشا بھی کہے گا میرا
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ یا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سارے ساتھی تشریف رکھو سارے ساتھی تشریف رکھو تواڈے واسطے